جن ٹاپک کا چناؤ کیا گیا ہے وہ انتہائی عوامی اہمیت کے حامل ہے ٹاپکس ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پچھلے جو 2-3 مہینے سے بارش کا اور برف باری کا سلسلہ چل پڑا تھا، اس میں اللہ پاک کی اس صوبے پہ ایک رحم، ایک فضل ہم پہ اللہ پاک نے فضل کیا، رحم کیا. اور جو پانی کا ایک شدت تھی، جو قلت تھی، اس میں بھی اضافہ ہوا. اور جو ہمارے ذمہ دار حضرات تھے جن کی آج کل جو باغات ہیں وہ سوکھنے کے قریب تھے، ان سے بھی بچ چکے ہیں تقریباً. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر صاحب، اس بارش میں جو عوام کو جو مشکلات درپیش تھی اس کا ازالہ نہیں کیا گیا. اس بارشوں میں آپ یقین جانیے کچھ ایسے علاقے ہیں جو ڈسٹرکٹ پشین میں آتے ہیں کہ 3-3 4-4 دن لوگ گھر سے باہر نہیں نکلے. میں آپ کو ایک ضلع پشین کا ایک گاؤں کوٹ کرنا چاہوں گا. ایک گاؤں ہے، غریب آباد نام ہے. ہم وہاں پہ گئے، ہر شخص کے گھر کے باہر 1.5 فٹ 2 فٹ پانی کھڑا ہوا تھا 3-4 دنوں سے. اور وہ بچے، مرد، خاتون، نہ کوئی اندر جا سکتا تھا نہ کوئی باہر آ سکتا تھا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو دن کو کماتے ہیں، رات کو کھاتے ہیں. اب 3-4 دن وہ اپنے علاقے میں محصور رہے ہیں. اس طرح ہمارا وہاں ایک محمود آباد گاؤں ہے، لمڑان گاؤں ہے، اور اس طرح کے آپ کے سر خانزی، مین خانزی، یہاں ایسی حالت تھی کہ نہ کوئی گاڑی جا سکتی تھی، نہ کوئی پیدل بندہ آ سکتا تھا، نہ کوئی جا سکتا. خدا نہ خواستہ رات کو کوئی بیماری ہو جائے تو اس مریض کے لیے یا اس مریض کے لوائقین کا بڑا مشکل تھا کہ وہ اپنے مریض کو اسپتال کیسے لے کے جائے. اس میں ڈسٹرکٹ لیول پہ جو مدد ہو سکتی تھی وہ تو گورنمنٹ نے کر دی ہے، لیکن ان بارشوں میں، ان سیلاب میں جناب اسپیکر صاحب لوگوں کا کافی نقصان ہوا ہے. اور بالخصوص وہ لوگ جو دن کو کماتے ہیں اور رات کو وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. اس میں میری حکومت سے یہ گزارش ہے، میری حکومت سے التجا ہے کہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے ڈپٹی کمشنر کے سربراہی میں، اور ان لوگوں کا جو نقصان ہوا ہے ان کا ازالہ کیا جائے. جناب چیئرمین صاحب، اسپیکر صاحب، اس بارش کے ساتھ ساتھ گیس تو بالکل غائب تھی، گیس کے ساتھ بجلی بھی بالکل غائب تھی. نہ کوئی بندہ گھر سے باہر نکل سکتا تھا، نہ گیس تھی نہ بجلی تھی. اور یقین جانیے ایسے گاؤں تھے جہاں پہ 12 دن 15 دن بجلی بالکل تھی نہیں. 7-7 8-8 کھمبے گرے ہوئے تھے. بار بار وابڈا سے رابطہ کیا ہم لوگوں نے، سی او سے رابطہ کیا ہے، وابڈا کے سے رابطہ کیا، وابڈا حکام سے رابطہ کیا کہ بھائی اس کو ریپیئر کرو، اس کو ریپیئر کرو تاکہ گیس نہ کم از کم، بجلی سے کم از کم لوگ اپنا گزارا تو کم از کم کریں. لیکن آپ یقین جانے 15 دن 20 دن گزرنے کے بعد بھی ابھی تک ریپیئر بھی نہیں ہوئی ہے. تو یہ تو کم از کم ایک ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے گورنمنٹ کا ایک ذمہ واری ہے کہ کم از کم اس حالات میں، اس مشکل کے حالات میں بجلی گیس نہ ہو، کم از کم بجلی کی تو فراہمی کم از کم ممکن ہے، کم از کم ممکن تو کریں. اب اگر بجلی بھی نہ ہو، گیس بھی نہ ہو، اور گھر کے باہر بھی 2 فٹ 3 فٹ پانی کھڑا ہو تو مجھے آپ بتائیں لوگ کہاں جائیں گے؟ اس سردی میں یقین کریں لوگوں نے یعنی سڑکیں بند کی ہیں، سڑک پہ لوگ گئے ہیں، احتجاج کیے انہوں نے کہ یعنی بلوچستان سے ہی گیس نکل رہا ہے، ریکارڈنگ بلوچستان کا ہے، گوادر بلوچستان کا ہے، سندھ بلوچستان کا ہے. مزے وفا کریں، مزے پنجاب کریں. بلوچستان کے عوام در پدر، وہی تعلیم نہیں، روزگار نہیں، بے روزگاری کا عالم ہے، اور زندگی ایسے گزارے جیسے کوئی بندہ بھی صدیوں سال کوئی جنگل میں بندہ رہ رہا ہو. تو یہ ایک قسم ایک گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ وفاق سے بات کرے اور اپنے جو ہمارے ذخائر ہیں بلوچستان کے ان پہ کم از کم ہمیں اعتماد میں لے، تاکہ اگر پنجاب میں اگر ایک بچہ تعلیم کر رہا ہے، پنجاب میں اگر ایک بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کی حالت بدل سکتی ہے تو بلوچستان کیوں نہیں بدل سکتی؟ جیسے ہمارے دوست نے فرمایا
اور بڑا اچھا انہوں نے ایک ڈبیٹ کی اسپیچ کی اس پہ کہ یعنی اگر ہمارا ذخائر پنجاب استعمال کر رہا ہے, پنجاب میں ترقی بھی کر رہا ہے, اس کے بچے بھی تعلیم یافتہ ہو رہے ہیں, صحت میں, زراعت میں اور کاروبار میں, فیکٹری میں, تجارت میں, وہ ہم سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ایک صوبہ بلوچستان ہے جس کی مادیات نکال کے وہ کھاتے جا رہے, پیتے جا رہے, ان کے لیے ہم یہ مادیات استعمال کا کیا فائدہ؟ کل رات سے گیس نکل رہی ہے, کیا کل رات کے لوگ گیس ملے گی؟ کیا اس فورم پہ ہمیں کوئی حکومتی نمائندہ کوئی ہمیں بتائے گا کہ جو ابھی کلات کے لوگ قربانی دیں گے, یا جو کلات کے لوگ کی جو زمینیں ہیں, یا کلات کے لوگ جو یہ زمین وفاق کو دے گی, گیس کے مد میں دے گی, کیا اس گیس کے وہاں کلات کے نکلنے سے اس کلات والوں کیا ان کی کوئی ترقی ہوگی کلات کی؟ کیا اس ضلع میں کوئی روزگار پیدا ہوگا؟ کیا ان کے نوجوانوں جو کلات میں بسنے والے نوجوان ہیں ان کو کیا کوئی بے روزگاری کا خاتمہ کیا جائے گا؟ نہیں, وہی روزگار بڑھتا جائے, بے روزگاری بڑھتی جائے گی. جناب اسپیکر صاحب, اس طرح کے یہ اقدامات کریں کہ جو بھی ہمارے بلوچستان کے ذخائر ہیں ان پہ گورنمنٹ آف بلوچستان کو ایک سٹینڈ لینا چاہیے, ایک سٹینڈ لینا چاہیے, ایک موقف ڈٹ کے کھڑا ہونا چاہیے تاکہ اس سے ہماری بلوچستان کی حالت بدلے. آپ یقین جانیے جناب چیئرمین اسپیکر صاحب, فجر کی اذان کے بعد بھی لوگوں نے ہمیں بدوائیں دی, خدا کی قسم. جب گیس بجلی دونوں غائب تھی, فجر کی اذان کے بعد ایک گاؤں ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, انہوں نے باقاعدہ ہمیں بدوائیں دی کہ یار یہ کیسے حکمران ہیں, یہ کیسے ہمارے نمائندگان, اس میں ہمیں بھی دی, ہم بھی شامل ہیں کہ ہم نے ان کو ووٹ دیا, ہم نے ان کو منتخب کیا, ہم ان کو اسمبلی تک لے گئے, آج ہم گیس سے محروم ہیں, آج ہم بجلی سے محروم ہیں. اس سے تو اسے وہ کہتے ہیں کہ یار ہم کہاں جائیں, کس کے پاس جائیں؟ سڑکوں پہ وہ لوگ ہیں, احتجاج ان لوگوں نے کیا ہے, وہ کہاں میں نے فردن ہر گھر کا وزٹ کیا. جناب اسپیکر صاحب, یہ غریب آباد لمڑان میں آپ خدا پہ یقین کرے کہ ہم نے وہاں 8 گھنٹے پانی میں ہم نے خود وہاں کھڑے ہو کے لوگوں کے ساتھ ہم نے مدد کی, جو ہمارے وس میں ہم لوگوں نے کیا ہے. لیکن یہ کب تک چلتا رہے گا؟ یہ گزر جائیں گے سردیاں, اگلی سردیاں پھر آگئی, پھر ہم روتے رہیں گے کہ گیس نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, پانی کھڑا ہوا ہے. خدا را جو گورنمنٹ پی ایس ٹی وی بناتی ہے ہمیں تو ان بورڈ ہی لیتی, وہ کہتی ٹھیک ہے بھائی چھوڑو, ان کو اپوزیشن کو رہنے دو. یعنی میں آپ کو بتاؤں, کری مچان اور بلال کالونی, یہ وہ علاقے ہیں اور گاؤں ہیں جو کارپوریشن کے اندر آتے ہیں, ڈسٹرکٹ شہر کے اندر آتے ہیں. آپ یقین کریں وہاں یہ حالت تھی کہ لوگ گلیوں میں باہر ہی نہیں کر سکتے تھے, اتنا کیچڑ تھا, اتنا گند تھا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ٹھیک ہے ہم تو اپوزیشن میں ہیں, لیکن ہمارے عوام نے کیا قصور کیا ہے, ہمارے لوگوں کیا قصور ہے؟ پی ایس سی بناتے وقت کم از کم ایک ایسے ذمہ وار شخص سے اسکیم لی جائے تاکہ کم از کم ایک لوگوں کو ریلیف تو کم از کم ملے. ایک بندہ دیہات تو چھوڑے, گاؤں چھوڑے, شہر کے اندر کارپوریشن کا ایریا ہے, اس میں لوگوں کا یہ تھا کہ ان کی زندگی جیرن بن گئی تھی, وہ گھر سے باہر نکل نہیں سکتے تھے, وہ بچوں کو کمرے سے باہر نہیں چھوڑتے تھے, کیچڑ ہی کیچڑ ہے اور یہاں پانی کھڑا ہوا ہے. کم از کم اس چیزوں کو گورنمنٹ کو سنجیدہ لینا چاہیے اور سنجیدہ ہونا چاہیے. اور دوسری بات میں کہوں جناب اسپیکر صاحب, یہاں پہ میری گزارش ہے کہ لوگوں کو جیسے میں نے کل فرمایا کمپلسیٹ کیا جائے. میں آپ کو ایک واقعے کا ذکر کروں کہ پچھلے سال برف بارش میں ایک گاؤں میں ایک دیوار گر گئی, اور وہ جب دیوار گری ایک ہی شخص کے 3 بچی ہلاک ہوئی, تینوں بچیاں ہلاک ہو گئی ایک ہی شخص کی, اور وہ شخص ریڑھی چلاتا تھا. میں نے ڈی سی کے تھرو اپنے تھرو وہ کیس بنایا, سی ایم او سے پٹ اپ کیا, جہاں تک ہم گئے بار بار یاد نہیں کر رہے کہ بھائی اس شخص کو کمپلسیٹ کرو, یہ غریب آدمی گھر گر گیا, اس کا 3 بچیاں اس کی ہلاک ہو گئی ہے. یہ بڑا دردناک انسانیہ ہے. یہ اس پہ آتا ہے جب آپ اپنے بچوں کو سامنے رکھے پھر پتا جائے کہ بھائی یہ اس کی کیا کیفیت, اسے کیا کیفیت ہے. بڑا میں نے کم از کم 50 چکر سی ایم او سے لگائے, 50 چکر سے میں لگائے, لیکن بالآخر یہ 10 دن پہلے پی ڈی ایم اے کو وہاں سے رسپانس ملا کہ بھائی پی ڈی ایم اے کا کیس کو اس کو کمپلسیٹ کیا جائے اس کی فیملی کو. یہ کمپلسیشن اس نے کیا کرنی ہے؟ 1 سال کے بعد اب کمپلسیشن دے رہے ہیں اس کو, وہ بھی اتنا کہ میں ایک ممبر ہو کہ میری اتنی باغ دوڑ کے باوجود یہ سسٹم کب تک چلتا رہے گا؟ آپ کو ایسا سسٹم بنائیں, ایسا میکنزم بنائیں کہ جس کے جو اتنے بڑے یہ واقعات ہوئے, حادثات ہوئے, کہ اس کو باعزت طریقے سے, ایک عزت کے طریقے سے, ایک قبائل جیسے ہمارا ایک معاشرہ ہے, ایک عزت دار طریقے سے اس کو کمپلسیشن دی جائے. اب میں اگر میرا جیسا بندہ اتنا خوار ہوگا, عام آدمی کیا حالت ہوگی؟ عام آدمی کہاں جائے گا؟ تو
تو اس طرح یہ کمپنسیشن جو ہے نا وہ ایک قسم کی ان کو ایک طریقہ کار تبدیل کرنا چاہیے. بالخصوص ضیاء جان بیٹھے ہوئے ہمارے وزیر داخلہ صاحب ہے, پی ڈی ایم ان کے انڈر کمانڈ آتی ہے, ایک صوبائی حکومت کے ایک سینئر منسٹر بھی ہے, تو ان کو یہ کم از کم یہ, اور دوسرا یہ ہے کہ پی ڈی ایم اے سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آیا اس فلڈ میں, اس بارش میں گورنمنٹ آف بلوچستان نے پی ڈی ایم اے کتنا فنڈ دیا ہے, کتنا پیسہ دیا ہے, آیا وہ پیسہ اتنا اس قابل تھا کہ اس فلڈ, اس بارشوں میں لوگوں کو وہ ریلیف دے سکے, یا وہ ریلیف لوگوں تک پہنچ جا سکے. اگر ایک گاؤں میں 10 گھر متاثر ہیں, آپ 2 کو ریلیف دیتے ہیں, 8 کو چھوڑ دیتے ہیں, یہ تو ریلیف نہ ہوا نا, یہ تو بدزیادتی ہوئی, یہ تو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو اس قسم کم از کم یہ ہمیں بتایا جائے. میرے وزیر داخلہ سے ایک سوال بھی بنتا ہے کہ کتنے پیسے گورنمنٹ نے آپ کو دیے, اور آپ نے کس ڈسٹرکٹ کو دیے ہیں, اور کس ڈسٹرکٹ کی کتنی ضرورت تھی. اور گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اس جیسے معاملات میں جو ہے نا وہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرے, اور اس جیسے واقعات کو جو ہے نا فی الفور جو لوگ اس سے متاثر ہیں اس کا ازالہ کیا جائے. جناب اسپیکر صاحب, آخر میں میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک ہمارا صوبہ بلوچستان ایک قبائلی صوبہ ہے, ایک روایتی صوبہ ہے. یہاں پہ لوگ ایسے لوگ, عزت مند لوگ ہیں جو اپنے سفید پوشی برقرار رکھنے کے لیے کسی سے ہاتھ نہیں پھیلاتے. ایسے لوگ ہیں جن کی ان بارشوں میں گھر گرے ہیں, دیواریں گری ہیں, چھتیں گری ہیں. میں آپ کو, میرے پاس ویڈیو پڑی, میں آپ کو واٹس ایپ کرتا ہوں, اور وزیر داخلہ صاحب کو واٹس ایپ کرتا ہوں. ایک خاتون ہے, وہ منزکی کی رہنے والی ہے, سوشل میڈیا پہ چیز وائرل ہوئی ہے. ہم نے اپنے آپ جو خدمت تھی ہم نے کی ہے. ایک کمرہ ہے اور 4 دیواری ہے, بارش ہوئی ہے, چھت گری ہے, اور اس خاتون نے 2 دن جو ہے نا وہ آسمان تلے گزارا ہے. اس جو آدھی چھت گری آدھی تھی اس میں اس نے گزارا ہے. لیکن وہ خاتون کسی کے پاس نہیں گئی ہے, نہ اس خاتون نے کبھی کوئی ہاتھ پھیلایا ہے. اس طرح بہت ایسے واقعات ہیں جناب اسپیکر صاحب, جو لوگ اپنے کمروں میں, اپنے گھروں میں محصور ہیں, لیکن وہ باہر ہاتھ پلانے کے لیے نہیں آتے. لیکن اس کے لیے بھی ایک میکنزم ہونا چاہیے. یہاں پہ ڈپٹی کمشنر صاحب کو یا پی ڈی ایم اے کے جو کام ان کو پابند کیا جائے کہ اس جیسے لوگوں کا بھی ازالہ کیا جائے, ان کی مدد کی جائے, ان کی ہیلپ کی جائے. بہت شکریہ. شکریہ ترین صاحب جی. نصر اللہ خان زیر صاحب, آپ لوگ مہربانی کر کے تھوڑا مختصر کر دیں تاکہ پھر حکومتی اراکین بھی ان پر اپنا موقف پیش کر سکیں. جناب اسپیکر, آپ کا شکریہ. چونکہ اجلاس ریکوزٹ اجلاس ہے اور اس میں بڑے اہم مسائل